میں کیوں نہیں تقریر کر سکتا؟ مجھ پہ کس کی پابندی ہے؟ کون روک سکتا ہے مجھے؟ میں کروں گا۔ کتنی دفعہ گرفتار کرو گے؟ آج ہم مار کھا رہے ہیں، کل تم سب لوگ مار کھاؤ گے۔ میں کروں گا، عمران خان کا نام لوں گا، میں 1001 دفعہ عمران خان کا نام لوں گا۔ کب تک میری زبان بند کریں گے؟ نہیں کہوں گا وہ بانی پی ٹی آئی ہے، اس کا نام عمران خان ہے اور وہ پاکستان کی جان ہے۔ کاٹ کے دکھاؤ۔ کامران مرتضیٰ صاحب کو یاد کرا دوں کہ سارا مرد مومن، سارا مرد حق اس سائٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جی، اس لیے ہماری طرف اشارے مت کریں جی۔ تو اگر قلعہ شکوہ کر رہے ہیں تو اپنی صفوں میں ڈھونڈیں جی۔ سر آج ایک بہت ہی افسوسناک دن ہے جی، جس طریقے سے آج سینٹ کو بلڈوز کیا گیا، تمام لیجسلیشن کی گئی، قانون سازی کی گئی ہے۔ اس طرح کی قانون سازی تو 3 سال میں پچھلے دور میں نہیں ہوئی، جو آج ایک وزاداری اور سخاوت کی چیئرمین شپ میں ہو گئی ہے۔ یہ ظلم شاید پہلی دفعہ دیکھا ہے سر۔ اور جس طرح کا رات کی تاریکی میں کمیٹیاں بنائی گئی اور پھر چیئرمین صاحب اپنی معصوم، اب تو چلے گئے، معصومیت میں کہہ بھی بیٹھے کہ پارلیمانی لیڈر اور لیڈر آف اپوزیشن کل چائے پہ آ جائیں، تو اچانک تارڑ صاحب کے اعتراض پہ نے کہا جی چائے کی دعوت کینسل ہو گئی ہے، چیزیں ویسی کی ویسی اسٹیٹس کو میں برقرار ہیں۔ میں اس ہمت کو بھی ان کو سلام پیش کرتا ہوں سر۔ سر میرے 2-3 ایشوز ہیں۔ سب سے پہلے چیئرمین صاحب ایک آرٹیکل ہے، آرٹیکل 84، جو کہ طاقت دیتا ہے آپ کو پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا، اعجاز چوئی صاحب کا، کسی بھی سینیٹر کا جو کہ جیل میں ہو۔ میری التماس ہے اس آگسٹ ہاؤس سے کہ اس آرٹیکل کو سکریپ کر دیتے ہیں سر۔ اس کی وجہ سر آرٹیکل کا اس کا فائدہ ہے نہ اس قانون کا کوئی، نہ ہی اس کا کبھی کوئی استعمال ہو سکا ہے۔ آج یہ چیز ہے کہ سر اعجاز چوئی صاحب کو 1.5 سال کے قریب، 1.25 سال سے اوپر ہو گیا ایک شریف آدمی کو، اور ہمارے اس سینٹ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم آج بجٹ سیشن میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے اس کو بلا کے یہاں بٹھا دیتے۔ سر یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا، وہ وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ۔ آج ہماری باری ہے، کل کو سب کی باری آئے گی۔ میں کہوں سر میں بات سنیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں سر۔ میں آج بتاؤں، ہم سے ہمارے دور میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ جن لوگوں نے ہمیں، میں مانتا ہوں، جن لوگوں نے ہمیں اس وقت اس ایم این اے کا پروڈکشن آرڈر جاری کرنے نہیں دیا تھا، شاید وہی آج آپ کو اعجاز چودھری کا بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن عرفان صاحب، تارڑ صاحب، آج وقت ہے کہ ضمیر کی سن لیتے ہیں، کسی اور کی نہیں سنتے۔ شاید یہ وقت پھر جب ہم پہ آئے گا، ہم بھی پھر ضمیر کی سنیں گے، ان کی نہیں سنیں گے۔ آج آپ ایک دفعہ ضمیر پہ فیصلہ کر دیجئے، تا حیات سینٹ میں کسی کی جرت نہیں ہوگی، جب کوئی سینٹ یا ممبر آف دا پارلیمنٹ جیل میں ہوگا، اس کا پروڈکشن آرڈر جاری ہوگا، میں دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے جو اس کو روکتا ہے کہ وہ اجلاس میں شرکت نہ کر سکے۔ کاکڑ صاحب، میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی کتنی ایک کیپیسٹی ہوگی اس معاملے پہ، بٹ کم از کم اس چیز کو یہاں اٹھانا بہت ضروری تھا۔ نمبر 1۔ نمبر 2 سر، 2 چیزیں ایسی ہوئی ہیں پچھلے 2 دن میں جو بہت تکلیف دہ ہیں۔ نمبر 1 سر، لیڈر آف دا اپوزیشن عمر یونس صاحب کل سرگودا میں گئے، پورا پاکستان نے ایک تماشا دیکھا۔ لیڈر آف دا اپوزیشن نیشنل اسمبلی کا سرگودا میں دہشت گردی کی عدالت باہر گیا اپنے ضمانت کی کیس میں۔ سر 7 گھنٹے اس کو باہر کھڑا رکھا، پولیس کی تمام گاڑیوں نے اس کو بلاک کر دیا۔ 7 گھنٹے بعد اچانک یہ فیصلہ آ گیا، کیونکہ عمر ایوب وہ ملزم جو کہ دہشت گردی کی عدالت میں مطلوب تھا، وہ عدالت کے اندر جج کے سامنے پیش نہیں ہو سکا، اس لیے اس کی ضمانت کینسل کر دیتے ہیں۔ سر اس قسم کی تماش بینی تو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی کہ ایک ملزم عدالت جانا چاہے، آپ پیش نہیں ہونے دیتے اور پھر اس کے بعد اس کی ضمانت کینسل کر دیتے ہیں۔ یہ ایک تماشا کہاں پہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا سر، میں ایک ورکر کنونشن پہ خانیوال گیا جی، آج سے 3 دن پہلے۔ پاکستان میں سیاسی پابندیوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ میں وہاں گیا سر، کم از کم 1000 کے قریب پولیس اہلکار وہاں پہ باہر پوسٹ کر دیے جی کہ یہاں پہ کنونشن نہیں ہو سکتا۔ 4 دیواری کے اندر کنونشن تھا، میں کسی طرح گھس گیا۔ جب میں نے تقریر کر لی سر، تو ساری پولیس مجھے گرفتار کرنے کے لیے آ گئی کہ تم نے تقریر کیوں کیا؟ کیا پاکستان میں ایک میرے جیسے شہری کو تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں؟ سینیٹر کو چھوڑ دے، میں کیوں نہیں تقریر کر سکتا؟ میں اپنی بات کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھ پہ کس کی پابندی ہے؟ کون روک سکتا ہے مجھے؟ میں کروں گا۔ کتنی دفعہ گرفتار کرو گے؟ کتنی دفعہ مارو گے؟ وقت سب پہ آئے گا۔ آج ہم مار کھا رہے ہیں، کل تم سب لوگ مار کھاؤ گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہماری باری ہو اور آپ لوگ ہنسیں گے۔ ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا۔ آج میں درخواست کرتا ہوں، ہمارے ساتھ اس چیز میں کھڑے ہو جائیے۔ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ غلطی آپ بھی دہرا رہے ہیں۔ میرے جانے کے بعد کل اس ڈیرے پہ میرا جو ایم پی ہے فیصل نیازی، اس کے ڈیرے پہ پولیس پھر گئی،
اس کے ٹریکٹر اٹھا کے لے گئے. اب ٹریکٹروں کا کیا قصور ہے؟ ٹریکٹروں کے ٹائر پھاڑ دیے, ٹرانسفارمر ٹویل کے اتار کے پھینک دیے, اس کے مزدور اٹھا کے لے گئے, اس کے جو مستاجر جس کو ٹیننٹ کہتے ہیں وہ اٹھا کے لے گئے. اس وقت 70 کے قریب پی ٹی آئی کے اہلکار گرفتار ہیں کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ورکر کنونشن کرایا تھا. یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں آپ کنونشن نہیں کر سکتے, تقریر نہیں کر سکتے, اپنی بات نہیں کر سکتے؟ میں کروں گا, عمران خان کا نام لوں گا, میں 1001 دفعہ عمران خان کا نام لوں گا. کب تک میری زبان بند کریں گے؟ نہیں کہوں گا وہ بانی پی ٹی آئی ہے, اس کا نام عمران خان ہے اور وہ پاکستان کی جان ہے. کاٹ کے دکھاؤ کتنا پی ٹی آئی بیپ 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 کر رہا ہوگا. عمران خان اس پاکستان کی ایک پہچان ہے. اب یہ بات جو کر رہا ہوں اس میں پھر تکلیف ہوگی سر. ڈیفیمیشن کا لا پاس کیا انہوں نے پنجاب نے. اصل جو چیز دیکھنے کی ہے, نون لیگ تو چلے بری ہے, ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس میں پوری سہولت کار ہے اس جمہوریت کے گندے نظام کو چلانے میں.